alaikum guys, this is Danish Khalil, Enablers Ambassador and Head of Karachi. काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली एक पैनिक सा है स्टूडेंट्स में और बहुत सारे सवालात हमारे ग्रुप पे भी आ रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ लाइक वेरी मच वरीड अबाउट द सिचुएशन कि सोर्सिंग कैसे करें चाइना से. कोविड आ गया है और लॉकडाउन लग गए हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडे आ रहा है, प्राइसेस आसमान पे चली गई है, फ्रेट फॉरवर्डर बात नहीं कर रहा, सप्लायर बोल रहा है कि शिप नहीं हो सकते ऑर्डर्स, सो मैनी पैनिक सिचुएशन. लोग क्यूरियोसिटी में है कि इसका जवाब कहाँ से मिले, इसको मसले को कैसे हल करें. तो एज आई हैव अनाउंस्ड फ्यू डेज बैक अबाउट दिस सेशन कि हम आज डिस्कस करेंगे कुछ सोर्सिंग से रिलेटेड इशूज़, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इशूज़, कोविड का क्या हाल चल रहा है, फ्रेट फॉरवर्डर्स क्यों इस तरह से रेट्स बढ़ा चुके हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडे की तरफ हम जा रहे हैं तो किस तरह शिपमेंट्स को वहाँ से निकालें. तो हमारे साथ आज हैं शाहजमान, इनेबलर्स के मुल्तान कंसल्टेंट एंड ही इज़ ऑल्सो माशाल्लाह वेरी एक्सपर्ट इन सोर्सिंग और काफ़ी टाइम से चाइना से काम भी कर रहे हैं. सो वेलकम शाहजमान टुडे विद अस. जी वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह का शुक्र है. धन्यवाद. आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत से हैं. सारे लोग इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, हमारे स्टूडेंट बेचारे सब फंसे में हैं. सो वी नीड टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू टुडे. श्योर श्योर. राइट. सो शाहजमान, आप जो इतने अरसे से अभी काम कर रहे हो रेगुलरली, यू नो अबाउट द चाइना सिचुएशन. सो क्या सिचुएशन है अभी, कोविड का क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या सिचुएशन चल रहा है इस वक्त? अच्छा, बेसिकली ना कोविड तो सबको पता है ये किस तरह ग्रो हुआ और किस तरह बाकी कंट्रीज में भी एक्सपैंड हो गया. अभी चाइना ने इस पे कंट्रोल कर लिया था. बेसिकली ना चाइना ने 2020 के मिड में ही इसको कंट्रोल कर लिया था. बट ये जो कोविड का सेकंड फेज आया ना इन स्टार्ट ऑफ जैन में, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. और अभी इसी सिचुएशन की वजह से हमारी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज डिस्टर्ब हो गई हैं, सील्ड हो गई हैं. हमारे जो स्टूडेंट्स का प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो सारी की सारी सील्ड हो गई हैं. अंटिल अब वो सिर्फ रिफंड दे रहे हैं या कह रहे हैं वेट करो, चाइनीज न्यू ईयर के बाद इस चीज़ को हैंडल किया जाएगा. मींस इन चाइना जो कोविड की सिचुएशन है बहुत ख़राब है. ओके, ऑलराइट. सो हाउ स्टूडेंट ऑब्वियसली या कोई भी एक लेमैन जो इस वक्त बिल्कुल ही ई कॉमर्स में अपने आप को एंट्री लेवल पे समझता है, वो कैसे डील करेगा ऐसी सिचुएशन से? हाउ they should tackle the situation? अच्छा, right now ना it's a humble suggestion for all of enablers के स्टूडेंट के लिए कि ना अभी हम सिर्फ सोर्सिंग करें. सिर्फ अभी हम ना चाइनीज फैक्ट्रीज को लिस्ट आउट कर लें, फिल्टर आउट कर लें. बट अगर कोई चाइनीज फैक्ट्री कह रही है कि यार आप प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर लो और चाइनीज न्यू ईयर से पहले हम आपको प्रोडक्शन दे देंगे, सो बेसिकली वो जो आपका सप्लायर या जो भी आपका इन द एजेंट ऑफ चाइना बैठा हुआ है वो आपसे झूठ बोल रहा है. क्योंकि करंटली हमारे कुछ सिटीज इसमें सिचुआन है, हिबाई सिटी है, यूनान है, ईवो है, ये सारे के सारे सील्ड हो चुके हैं. और जिन्हें हम कहते हैं ना कि मोस्टली फैक्ट्रीज आर देयर, वो सारी फैक्ट्रीज सील्ड हो चुकी हैं. सो हमें कभी रिस्क नहीं लेना. अभी करंट ना हो कि इंशाल्लाह अनाउंस भी हम कर देंगे कि जब हम दोबारा प्रोडक्शन वाली साइड पे जाएं. बट राइट नाउ वी हैव टू स्टॉप. हमें सिर्फ सोर्सिंग करनी है, सिर्फ सप्लायर्स को लिस्ट आउट कर लें. इस सिचुएशन को इस तरह टैकल करें इंस्टेड ऑफ कि हम कह रहे हैं कि यार Q1 Q2 में हमने लॉन्च करना था तो अब बस कर ही दें. ये जो अगर हमने अब पेमेंट कर दी 30% की, ये हमारी मार्च अप्रैल तक प्रोडक्शन जाएगी, उससे पहले हमारी प्रोडक्शन ही मिलेगी हमें. कहने का मकसद ये है कि लॉन्चिंग फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग ना की जाए, सिचुएशन को देखते हुए डिसीजंस लिए जाए. एग्जैक्टली. सो एग्जैक्टली. क्या ये पॉसिबल है कि चाइनीज फैक्ट्रीज जो हैं वो इस वक्त प्राइसेस सडनली बढ़ा रही हैं और कम्युनिकेशन में बड़ा गैप आ रहा है, सप्लायर सही से रिस्पांस नहीं कर रहे, ये कैसी सिचुएशन चल रही है? बेसिकली ये सिचुएशन नहीं है, चाइनीज जो फैक्ट्रीज हैं और सप्लायर्स की आदत है. जब भी कोई ऐसा फेज जब भी ऐसे कोई इश्यूज आते हैं चाइना में, तो वो एट द एंड ऑफ स्टेज, एट द एंड ऑफ जब हमारी प्रोडक्शन या एट द एंड ऑफ डील में हमें कह देते हैं कि लेबर की कॉस्ट हम भूल गए थे डालना. इन मोस्टली इन डेज में ये ना चीज़ें ज़्यादा ऊपर आनी है कि हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और अचानक से सप्लायर ने हमें मेल या हमें मैसेज कर दिया कि यार प्रोडक्शन की कॉस्ट, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, फैक्ट्रीज बंद है तो हमें रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली पड़ रहा है. तो 0.10 सेंट्स, 20 सेंट्स, 30 सेंट्स में हमें
اسے اور اوپر جائے گا. سو انسٹیڈ آف کہ ہم ابھی سے ہی پروڈکشن سٹارٹ کر دیں, وی ہیو ٹو ٹوٹلی اسٹاپ. ہمیں پروڈکشن میں بار بار ایک ہی بات کروں گا کہ ہمیں پروڈکشن ابھی اسٹاپ کر دینی چاہیے. کہ فار ایگزامپل اگر ہمارا پروفٹ مارجن 25% 35% پہ تھا اور اچانک سے ہمیں سپلائر نے کہہ دیا کہ 20 سینٹ 30 سینٹس اوپر جا رہے ہیں, سو یہ ہمارا پورا کا پورا جو ہمارا پلاننگ, ہماری انوینٹری کی پلاننگ, ہماری سورسنگ, ہماری رینکنگ کی پلاننگ ہوگی, وہ ساری کی ساری بجٹ کی وجہ سے خراب ہو جانی ہے. اوکے سو اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ ایک اور بھی سوال آتا ہے اسپیشلی ان لوگوں کا جو بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے فنش ہوئے ہیں, کچھ کی پروڈکٹس اپروو ہو گئی ہیں, وہ سورسنگ کی اسٹیجز میں جا رہے ہیں. سو ایز یو ہیو آلریڈی مینشنڈ کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم اوبیسلی, اور اگر ہم آرڈر کرتے بھی ہیں تو وہ CNY کے بعد ہی آرڈرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے اور شپ ہوں گے. سو ہم یہ کیسے میک شیور کریں کہ یہ جو فیکٹری ہم چوز کر رہے ہیں, سپلائر چوز کر رہے ہیں, اوبیسلی وی ڈو ٹیل دیم دا کرائٹیریا ان آور سورسنگ کلاسز کی یہ کرائٹیریا ہے ہمارا, بٹ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس میں کس طرح ڈیل کریں اس کو کہ یہ کریں, یہ جو فیکٹری ہے اس کے ساتھ کام کریں اور اس کے ساتھ کام نہ کریں, کون سی فیکٹری کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ بیسٹ ہے ہمارے لیے. اچھا رائٹ ناؤ نا آپ کو پتا ہے کہ ہم انیبلرز ایک ٹیمپلیٹ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. یہ پلیٹ فارم ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سپلائرز اور علی بابا سے سورس کریں اپنی فیکٹریز. اب جو بندہ اس ٹیمپلیٹ کا آپ کو جواب دے رہا ہے نا, جو بندہ اس کا آپ کو جواب دے رہا ہے صحیح دے رہا ہے, تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں لیکن وہ فیکٹری ٹھیک ہے. ادروائز جو اس ٹیمپلیٹ کا آپ کو جواب دے رہا ہے یا تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے, اب سمپل وے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم فیکٹری کے سامنے 10 کوشچنز رکھ رہے ہیں نا, 10 کوشچنز اگر وہ ان کا جواب نہیں دیتا نا تو مینز دیٹ کہ وہ فیکٹری ٹھیک ہے. لیکن جو سپلائر یا ایجنٹ ان کوشچنز کا اچانک سے اور سڈنلی جواب دے دیتا ہے, ان کنڈیشنز میں جو بھی ہماری پرابلمس چل رہی ہے چائنا میں, ہمیں ان فیکٹری سے بچنا ہے. ہمیں جو فیکٹریز ہمیں جواب دے رہی ہیں کیا ہم آپ کی پروڈکشن کر دیں گے, آپ پروڈکشن سٹارٹ کریں, چائنیز نیو سے پہلے آپ کو پروڈکشن مل جائے گی, وہ فیکٹری جھوٹ بول رہی ہیں آپ سے, آپ کو نہیں ملنی پروڈکشن. 15 آج ہو گئی ہے تو 10 دن 20 دن میں ہمیں کون پروڈکشن دے گا. 28 5 کے بعد ہمارا ٹوٹلی ختم ہو جانا ہے, چائنیز نیو ایئر کلوز ہو جانے ہیں. ابھی سے لاجسٹکس آف ہو گئے ہیں اور FF والے بھی آف ہو جانے ہیں بہت جلد. پرفیکٹ. سپلائر سے کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی طریقہ یا کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں گے, کوئی اپنی اسٹریٹجی شیئر کرنا چاہیں گے, رائٹ وے ٹو ڈو کمیونیکیشن ود سپلائر in order to keep ourselves in a safer side. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو سب کو پتا ہے وی چیٹ کا, ہم علی بابا سے جو بھی سپلائر کو یا کسی بھی ایجنٹ کو فیکٹری کو ہم پوری چیٹ چل رہی ہے نا, کوئی بھی جو بزنس والی چیٹ ہوگی نا, کوئی بھی پیمنٹس کے یا اسپیسیفکیشنز ماڈلز میں ہمیں وہ ساری کی ساری چیٹ علی بابا پہ کرنی ہے. ہاں جو بھی نارمل روٹین ہے, پروڈکشن کیسی چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنا اسٹاک ریڈی ہو گیا, وہ ہم وی چیٹ پہ کر سکتے ہیں. بٹ ہمیں اپنی ساری کی ساری ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ساری کی ساری علی بابا کی چیٹ پہ کی جائے, علی بابا کی میسنجر پہ کی جائے, انسٹیڈ آف کہ ہم میل یوز کر رہے ہیں یا ویشنگ یا جسے ہم وی چیٹ کہتے ہیں, وی چیٹ یوز کر رہے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم وی چیٹ یوز کریں گے تو ان فیوچر اگر ہم انسپیکشن جب کریں گے اور اگر ہماری انسپیکشن رپورٹ غلط آ جاتی ہے تو بعد میں اس کو ڈسپیوٹ اوپن کرنے میں اس کے لیے ایزی رہے گا, ریفنڈیبل اماؤنٹ ہو سکتی ہے. انسٹیڈ آف کہ اگر ہم ساری کی ساری وی چیٹ پہ چیٹ کر لیں گے تو علی بابا ہم سے جب پروف مانگے گا تو علی بابا کی پالیسی میں مینشن ہے کہ آپ ڈسپیوٹ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کی ساری چیٹ آن علی بابا ہو اور ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو ہمارے لیے. تو آپ کبھی بھی جو ہمارے لیے بیسٹ وے آف میسیج ہے وہ علی بابا ہے, ہمیشہ علی بابا پہ ہی رہیں. صحیح. اچھا جی, کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے سوال آیا ہوا ہے کہ جن کی پروڈکشن ابھی ہو چکی ہے تو کیا وہ اس سچویشن میں اپنے گڈس کو وہاں سے موو کریں, کیپنگ ان مائنڈ کہ ابھی شپنگ ریٹ جو ہے وہ نارمل سے کوئی 8 ٹائمز 10 ٹائمز زیادہ ہوا ہے, تو کیا کریں گے ویسے سچویشن میں, کیا وہ شپ کریں یا CNY ختم ہونے کا ویٹ کریں, ہاؤ ڈو دے ٹیکل دا سچویشن؟ یہ نا ڈیپینڈ کرتا ہے, موسٹلی چائنیز کی فیکٹریز میں ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے تو اگر میں فریٹ فارورڈرز کی بات کروں تو ٹرائی کریں کہ جو سپلائر آپ کو کاٹ کر رہا ہے, جو فیکٹری آپ کو کاٹ کر رہی ہے کہ اس میں آپ کو DDP ان US مل جائے گی, تو ان سے آپ نہ لیں. آپ کوئی اپنا پرسنل فریٹ فارورڈر ہائر کر کے اس کو اپنی ساری ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس بتا کے اس سے آپ کروا لیں. باقی جن کی پروڈکشن ریڈی ہے
اور ایز یو نو کہ ریٹس تو بہت زیادہ فلکچویٹ ہو گئے ہیں, لیکن اگر آپ کسی اچھے فریٹ فارورڈر کے پاس جا رہے ہیں نا, تو اچھا سا آپ نے سورس کر لیا, تو اس کے ریٹس اتنے زیادہ نہیں ہوں گے انسٹیڈ آف کہ جو فیکٹری آپ کو فراڈ کر رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو یو کے کا $1.5 مل رہا تھا, تو زیادہ سے زیادہ جو فلکچویشن جتنا بھی ہم اوپر نیچے کر کے کہہ دیں تو $1.7 یا $2 میں جا سکتی ہے. اس سے اوپر جائے گی تو وہ ہمارا فریٹ فارورڈر یا فیکٹری غلط ہے, وہ ہمیں جان بوجھ کے لوٹ رہی ہے. صحیح ہے. اور انسپیکشن کروانا کتنا ضروری ہے؟ اور آپ سنس چائنا میں آپ رہے بھی ہو اور آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ورکنگ وتھ چائنیز سپلائرس, تو کیا انسپیکشن ہمیں چائنیز سپلائر کی خود ہی کروا لینی چاہیے یا تھرڈ پارٹی انسپیکشن سروسز ہائر کرنی چاہیے, جیسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کیما کے نام سے سروسز ہیں؟ واٹ ڈو یو ریکمینڈ انسپیکشن کے حوالے سے, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اچھا, پہلے نا انسپیکشن کی ہم کچھ چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس کا کوشچنز ہوتے ہیں کہ سر انسپیکشن ہم ایک ہی بار کروا لیں کیونکہ فیکٹری ایک ہی بار ہے, ہم جب دوسری پروڈکشن کروائیں گے اس میں ضرورت نہیں ہے, ہم تیسرے میں بھی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز غلط ہے. ہمیں انسپیکشن ہر باری ہی ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ سپلائر یا فیکٹری نے ہمیں اس بار صحیح اسٹاک بنا کے دیا ہے یا اگلی بار اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کر لیا. انسپیکشن ضروری ہے ہر ٹائم کی پروڈکشن پہ. سیکنڈلی آپ کا کوشچن تھا کہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے اس کی انسپیکشن. علی بابا بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ نا ایس جی سی انسپیکشن سے کروا لیں, لیکن آپ کائنڈلی کوشش کریں کہ جو آپ کی انسپیکشن ہو رہی ہے نا وہ کسی چائنیز سے نہ ہو, کیونکہ چائنیز آپس میں کانٹیکٹ کر کے آپس میں مکا لیتے ہیں کہ یار دانش بھائی آپ فار ایگزامپل فیکٹری ہیں اور میں بھی چائنیز ہوں, میں آپ کو کہوں گا کہ یار آپ کا سامان سارا غلط ہے, آپ کہو گے یار آپ کی کتنی ریٹ ہے, $250 مجھ سے بھی لے لو تو اس کو رپورٹ ٹھیک کر کے بھیج دو. تو اگر میں کلائنٹ ہوں تو مجھے تو پتا ہے یار انسپیکشن کی طرف سے میری رپورٹ ٹھیک ہے, بٹ چائنیز آپس میں اکوموڈیٹ کر کے وہ چیز فائنل کر کے ہمیں رپورٹ غلط دے دیتے ہیں. یہ 80% سے 50% چانسز ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا, 100% ہوگا. سو ریکمینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی پاکستانی یا کسی اس کمپنی سے کروائیں جو چائنیز نہ ہو, جو چائنیز نہ ہو. گریٹ. اچھا, ایک سوال اور ہے جو کہ کچھ اسٹوڈینٹس نے کلاس میں بھی پوچھا تھا obviously, اور I do give them responses, but since you are with us today, so we should ask this question to you کہ سپلائر جب ہمیں ڈفرینٹ کوڈس دیتا ہے تو اکثر انیشیل انکوائری میں وہ پوچھتا ہے کہ موڈ آف شپمنٹ کیا ہوگی, بائی سی بھیجو گے, ایئر بھیجو گے, تو وہاں وہ پوچھتا ہے ایف او بی ٹرمز پہ کام کرنا ہے, ڈی ڈی پی پہ کرنا ہے, ایکسپورٹ فیکٹری پرائز کرنا ہے. تو کیا ریکمینڈ کرتے ہو آپ کے سپلائر سے ہی فریٹ فارورڈر ارینج کروانا چاہیے یا اپنا فریٹ فارورڈر خود ڈھونڈنا چاہیے؟ واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ, رائٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھو نا, فیکٹری کو آپ یہ کہیں کہ یار ہمیں صرف ایف او بی ریٹ چاہیے, ہم خود ہی پک اپ کریں گے اور خود ہی سارا سامان کریں گے. آپ کا کام صرف ایف این ایس کیو تک ہے, ایف این ایس کیو لگا کے آپ کا کام ختم ہے, باکس لیبل لگا کے آپ کا کام ختم ہے. باقی سارا کام آپ نے اپنے فریٹ فارورڈر سے کروانا ہے, پک اپ بھی آپ نے اسی سے کروانی ہے. یاد رکھیں اگر آپ پک اپ بھی فیکٹری سے کروا کے اپنے فریٹ فارورڈر کی ویئر ہاؤس تک سامان بھی جا رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ کی کاسٹ $100 آ رہی تھی تو آپ کی کمپنی فیکٹری والا, کیونکہ اس کا آپ کا لاسٹ اسٹیج چل رہا ہے, وہ کوشش کرے گا جتنا لوٹ سکے آپ کو لوٹے گا. تو ہم نے اس چیز سے بچنے, ہمیشہ ہم نے کسی سیکنڈ تھرڈ یا فورتھ پارٹی جو ہمارا ایف ایف والے ان سے ہم نے ہر چیز کروانی ہے, پک اپ بھی انہیں سے کروانی ہے, ریٹس بھی انہیں سے لینے, اور کوشش کریں کہ ایک نہیں کم از کم 3 لوگوں سے ریٹ لیں. اب موسٹلی ہوتا یہ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو پی پی ٹی وہ دے دیتی ہیں انسپیکشن فری آف انسپیکشن. آپ ان سے فریٹ فارورڈنگ لیں اور وہ آپ کو آلموسٹ کوئی 40% کی انسپیکشن دے دیتی ہے. 40% میں ان کا کیا انکلوڈ ہوتا ہے, ان کی وہ کوانٹٹی بتاتے ہیں کہ یار سب کی پیکیجنگ ٹھیک ہے, بار کوڈز لگے ہوئے ہیں, جو یہ آپ کو بیسکلی ساتھ ایشورنس بھی دے رہے ہیں نا, تو آپ ان کے ساتھ زیادہ اکوموڈیٹ کر لیں انسٹیڈ آف کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم سامان اٹھائیں گے, ویٹ کریں گے, سی بی ایم دیکھیں گے, والیوم دیکھیں گے اور آپ کو بل بھیج دیں گے کہ یہ آپ کا بل آ رہا ہے. یہ نہ کریں. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو ایشورنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کل کو ہمارا کوئی لاس ہو جاتا ہے, ایز یو نو ویری ویل کہ دانش بھائی ابھی نومبر میں ایک پوری شپ تباہ ہو گئی ہے, پوری کی پوری ایک شپ تباہ ہو گئی ہے جو یو ایس جا رہی تھی. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنے اسٹوڈنٹس کا, کتنے انویسٹرز کا پیسہ لگا ہوگا, ان کا سامان پڑا ہوگا.
بٹ کچھ بھی نہیں کر پائے. لیکن اگر وہی آپ اگر ایشورنس پہ جاتے تو آپ کو وہ سارا کا سارا آپ کو مل جانے تھے پیسے, جتنی آپ کی جتنے کا آپ کا ایف سی ایل ہونا تھا وہ سب کی سب آپ کو پیمنٹ آپ کو واپس مل جانی تھی. Right. Okay. So, any additional tips regarding the sourcing of freight forwarder, how to choose, how to move forward? ابھی تو almost CNY آ چکا ہے, تو I think this is not the right time for anybody to start production or to pay 30% deposit. جو کچھ بھی کریں گے اب سپلائر وہ سارے obviously CNY کے بعد ہی کر رہے ہوں گے. سو کیا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو ان دنوں میں؟ کیا وہ ریپڈ لانچ کی طرف جائیں یا ابھی تھوڑا ویٹ کریں؟ آپ ابھی جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے نا اس میں تو ہمیں ابھی رک جانا چاہیے تھوڑا سا. جن کی پروڈکشن ہو, جنہوں نے 30% پیمنٹ دے دی ہے, اب ان کے لک پہ ڈیپینڈ ہے کہ ان کی فیکٹری سیل یا ان کی سٹی سیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بٹ کرنٹ سچویشن کے لحاظ سے ابھی آپ اسٹاپ کر دیں. جو نیو پروڈکشن دینے جا رہے ہیں 30% کی پیمنٹ دینے جا رہے ہیں وہ اسٹاپ کر دیں. اور ٹپس میں بیسکلی میں پہلے تو سورسنگ کی میں آپ کو کچھ ٹپ دے دوں. پہلے نا آپ نے کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہے علی بابا پہ. آپ نے تھوڑی سی کنسنٹریٹ کریے گا اس چیز کو کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں نا آپ کو کلیئر ہو جائیں. علی بابا سے جب آپ نے سورس کرنا ہے نا تو فار ایگزامپل آپ نے نا سپلائر سے کانٹیکٹ کیا ہے اور سپلائر نے نا آپ کو فلی رسپانس دیا ہے. آپ نے سپلائر سے کانٹیکٹ کیا اور آپ کو فلی رسپانس دیا ہے اور آپ کے وہ جو 25 کوشچنس تھے نا, جو بھی آپ نے 25 سے 30 سوال کا ایک پورا ٹیمپلیٹ بنایا ہوا تھا, ان کا آپ نے کوشچن دیا ہے. اب اس سینس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سپلائر ہے نا, پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ ایک فیکٹری ہے, فیکٹری کے دو پارٹس ہیں, ایک ایجنٹ ہے اور ایک سپلائر ہے. جو سپلائر ہے نا وہ فیکٹری کے انڈر کام کر رہے ہیں اور جو ایجنٹ ہے وہ سپلائر کے انڈر کام کر رہے ہیں. میک سینس؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوٹیشن یا کسی کو کوئی میسج کیوری ڈالتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ سپلائر ہے یا ایجنٹ ہے. ایجنٹ کون ہے؟ جس کو سپلائر پہ پرسنٹیج پہ رکھا ہوا ہے. سپلائر کون ہے؟ جو فیکٹری کے انڈر ہے. اب ہم نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ جس سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ ایجنٹ نہ ہو, کیونکہ ایجنٹ اپنا کمیشن رکھ کے ہمیں دے گا. فار ایگزامپل اگر فیکٹری کی کاسٹ, اگر سپلائر نے ہمیں $2 کاسٹ دینی تھی تو ایجنٹ ہمیں 2.10 دے دے گا, 10 سینٹس اپنا کمیشن رکھ لے گا. اس چیز کو ہم نے سامنے کیسے لانا ہے, کیسے بچ سکتے ہیں کہ جب آپ وہ 20 ایک پورا ٹیمپلیٹ اپنے سپلائر کو بھیجیں گے نا تو سپلائر تھوڑا سا ویٹ کرے گا, کہے گا کہ میں بیزی ہوں تو میرا ایجنٹ آپ سے کانٹیکٹ کر لے گا. وہ جب یہ والی بات کرے گا نا تو آپ نے سوچ لینا کہ یار اس سپلائر سے ہم نے بھاگ جانا, اس سپلائر سے ہم نے کام نہیں کروانا, کیونکہ اپنی پوری کی پوری چیٹ اپنے ایجنٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہے. ایک یہ چیز سورسنگ میں بیسکلی اس چیز پہ آپ زیادہ فوکس رکھیے کہ یو نو کہ ایجنٹ ہے یا سپلائر ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایف ایف والے پہ, فریٹ فارورڈنگ پہ. ہاں, پہلے بھی بتایا کہ جو فریٹ فارورڈنگ ہے وہ کبھی بھی آپ نے سپلائر یا فیکٹری سے نہیں لینی, کیونکہ ان کے ریٹ ہائی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے آپ کو لیڈ ٹائم 30 to 35 ڈیز دیا ہے کہ آپ کی شپمنٹ یو ایس یو کے پہنچ جائے گی, تو وہ غلط ہے, آپ کی کبھی نہیں پہنچ جائے گی. پیمنٹ ہونے کے بعد یاد رکھیں ان کا فریٹ فارورڈر پہلے فیکٹری آئے گا, فیکٹری سے وہ سامان پک کرے گا اور اس کے بعد جا کے وہ پروسیس سٹارٹ ہوگا. تو یہ آپ کی 50 ڈیز کہیں بھی نہیں گئے. اب جو آپ کا فریٹ فارورڈر, جو آپ اصل والے فریٹ فارورڈر کو ہائر کرتے ہو, وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کی, اس نے نیکسٹ ڈے ہی اپنی جو بھی ہے ٹرک وغیرہ بھیج کے سامان لوڈ کروایا, اپنے اس پہ ویئر ہاؤس منگوایا, اور 2 سے 3 دن کے اندر ہی وہ اپنا سارا کا سارا سامان آن دا وے کر دیں گے. ٹرین پہ ہو تو ٹرین پہ لگا دیں گے, سی ہو تو سی پہ. تو ہوپ فلی آپ کا 30 to 35 ڈیز میں آپ کا اسٹاک پہنچ جائے گا, انسٹیڈ آف کہ آپ سپلائر سے کروا رہے ہو. صحیح ہے, پرفیکٹ. اچھا, موڈ آف پیمنٹ پہ بھی سوال آتے ہیں بڑے کہ افیکٹو موڈ آف پیمنٹ یا رائٹ موڈ آف پیمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ کارڈ سے پے کریں, پے پال کریں, وائر ٹرانسفر کریں؟ پاکستان سے وائر ٹرانسفر پاسبل نہیں ہوتے, ہر کسی کی کمپنی باہر ہے نہیں, تو بیسٹ وے کیا ہے, کس طرح سے پیمنٹ کرنی چاہیے ہمیں؟ اچھا, اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم ساری اپنی پیمنٹ کرتے ہیں ویشنگ کے تھرو, وی چیٹ کے تھرو. بٹ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ چائنا سے بینک اوپن کروا کے اپنی اس بینک کے اکاؤنٹ کے تھرو اوپن کروائیں. بٹ آپ ہمیشہ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ سے کریں.
کریڈٹ کارڈ میں آپ کے پاس ایک بینیفٹ ہوتا ہے. وہ بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا ایشو بنتا ہے نا تو آپ بینک سے پل آؤٹ منی کروا سکتے ہو, ساری کی ساری پیمنٹ کروا سکتے ہیں, ساری کی ساری منی پل آؤٹ کروا سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے. اگر آپ ڈیبٹ کارڈ سے کرواتے ہیں تو آپ منی پل آؤٹ نہیں کروا سکتے. اور اس میں اگر ہم کسی بینک میں ٹی ڈی کی طرف جاتے ہیں تو وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے, آلموسٹ کوئی 3 سے 4 بزنس ڈیز میں آپ کی پیمنٹ چائنا پہنچتی ہے. تو ہمیشہ پریفر یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ یوز کریں موڈ آف پیمنٹ میں. اچھا, ایک سوال ہے, زین رضا کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین فائنڈ فریٹ فارورڈ, آئی سرچ مینی پروڈکٹ بٹ ناٹ فریٹ فارورڈر. تو فریٹ فارورڈر کو ڈھونڈنے کا اچھا طریقہ کیا ہے, کیا افیکٹو وے ہوتا ہے اس کا؟ اچھا, علی بابا پہ کافی سارے بیٹھے ہوئے فریٹ فارورڈر. اگر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے فریٹ فارورڈر. ایک ہی نیش کے اکارڈنگلی ہے کہ یو کے کا ہے تو وہ یو کے ہی کریں گے, یو ایس کا تو یو ایس کریں گے. اگر آپ کو پھر بھی ان کی پرائسز ہائی لگ رہی ہیں تو اگر آپ سمپل ایک ایپ ہے, سوری ایپ کہہ رہا ہوں, ایک ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے BAIDU beidou.com, BAIUDU. یہ بیسیکلی ایک چائنیز براؤزر ہے. اس پہ اگر آپ جا کے فریٹ فارورڈنگ لکھیں گے تو وہاں کے سارے چائنیز فریٹ فارورڈرز آئیں گے اور آپ کو سرچ آؤٹ جلدی مل جائے گی. وہاں کی پیمنٹ آپ کو بہت آسان سے, اور ان کے پرائسز بہت لو ہوں گے. اچھا, 1688 کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی بڑی اچھی ویب سائٹ ہے, 1688. بیسیکلی وہ ایک تو اس کا جو فرنٹ اینڈ ہے نا ویب سائٹ کا وہ بہت سلو ہے, اور موسٹلی وہ ساری کی ساری چائنیز پہ ڈیپینڈ ہے. وہ اس پہ جو پورا کا پورا بنا ہوا ہے وہ چائنیز پہ ڈیپینڈ ہے. تو ایک بینگ اے پاکستانی ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس پہ کس طرح کام کرنا ہے. تو علی بابا از گڈ فار سورسنگ. اچھا, یاسین خان کا سوال ہے کہ اگر سپلائر ہمیں ایک سیمپل بھیجتا ہے اور وہ ہمیں پسند آتا ہے اور ہم 200 یونٹ آرڈر کر دیتے ہیں, اب سپلائر نے جو 200 یونٹ بھیجے اس کی کوالٹی سیمپل سے کم ہے, تو اس کیس میں ہم کیسے میک شور کر سکتے ہیں کہ سیمپل جو سپلائر نے بھیجا ہے وہ سپلائر کی جو سیمپل کی کوالٹی تھی ماس پروڈکشن میں بھی وہی کوالٹی ہو؟ اوبیسلی ایک طریقہ یا ایک جواب تو یہ ہے کہ انسپیکشن کرائی جائے, تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرائی جائے. اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے, ہاؤ ٹو میک شیور دیٹ؟ اچھا, اب یہ خود دیکھیں کہ اگر جو اسٹوڈنٹ ایک سیمپل منگوا رہا ہے اس کی کوالٹی اچھی لگ رہی ہے, بٹ اس نے ماس آرڈر میں صرف 200 یونٹ آرڈر کیا ہے, تو مینس دیٹ کہ فار ایگزامپل راؤنڈ اباؤٹ کوئی $100 کا اس نے اسٹاک آرڈر کیا ہے, تو اس کے لیے 250 یا 300 کی انسپیکشن بہت کاسٹلی پڑ جائے گی, اس کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو ایک تو اس کا یہ ڈرا بیک یہ ہے کہ 200 یونٹ میں ہماری انسپیکشن ہمیں نا کاسٹلی پڑ جاتی ہے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ جس کی 200 یونٹ ہے نا وہ ٹرائی کریں کہ کسی پاکستانی کو دیکھ لے جو وہاں رہ رہا ہے, اس کو آپ $100 دے کے وہ انسپیکشن کروا لیں, اپنی چھوٹی انسپیکشن. بٹ اگر آپ 250 والا افورڈ کر سکتے ہیں کسی کمپنی کی جو انسپیکشن اور سورسنگ کمپنیز ہیں, اگر ان کا افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ انسپیکشن لازمی کروائیں. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ کسی چائنیز پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا, کہ اگر وہ کہہ رہی کہ آپ کا سارا اسٹاک صحیح بنا ہوا ہے, کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا. گریٹ ریسپانس. شراز سلیم کہہ رہے ہیں, سر آئی پلیسڈ آرڈر لاسٹ ویک, سپلائر سیڈ یور پروڈکٹ از ریڈی ٹوڈے, ہاؤ کین آئی بی شیور مائی سپلائر فیکٹری از سیلڈ اور ناٹ؟ اچھا, اب یہ نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیکٹری آپ سے کس طرح کر رہی ہے. اگر تو اس کا رسپانس لیٹ آ رہا ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ان ہاؤس بیٹھ کے وہ آپ کو رسپانس دے رہی ہے. اب یہ جب تک آپ کا, اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی جو فیکٹری ہے وہ کون سی سٹی میں ہے. ابھی کچھ سٹیز کے میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سٹیز آلموسٹ سیلڈ ہو چکے ہیں اور ان کی فیکٹریز بھی کلوز ہو چکی ہیں 90%, جس میں ہبئی پروونس ہے, یونان ہے, اور چونگ وونگ بھی ہے, ایوو بھی ہے, اور آلموسٹ ایسی کافی ساری پروونس ہیں جو سیل ہو چکے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا جو سپلائر ہے وہ کس سٹی سے بلونگ کرتا ہے, بٹ رائٹ ناؤ اگر آپ نے پروڈکشن اپنی سٹارٹ کروا دی ہے تو اب آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ویٹ کہ آپ کا سپلائر آپ سے کس طرح اکوموڈیٹ کرتا ہے. یہ جو فریٹ فارورڈرز نے پرائسز اور اپنے چارجز بڑھا دیے ہیں, تو کیا یہ CNY کے بعد یہ چارجز نارمل ہو جائیں گے
what would be the impact of it? कब तक ये लास्ट करेंगे, ये impact इसका कब तक रहेगा? ये हम कह सकते हैं कि ना ये बेसिकली डिपेंड, एक तो चाइना पे भी है फ्रेट फॉरवर्डिंग का, और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है यूके यूएस में भी। एज यू नो कि यूएस यूके में कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। अब हमारा जो मेन इशू बन रहा है ना, जो रेट्स हाई हो रहे हैं, वो एक तो चाइनीज न्यू ईयर भी है, और जो दूसरा इशू है फ्रेट फॉरवर्डिंग के रेट्स जो हाई हो गए हैं वो कोविड की है, जो यूके और यूएस में है। तो ये हमें बेसिकली हम कह सकते हैं चाइनीज न्यू ईयर के बाद हो जाएगा रेट्स कम, अगर यूके और यूएस में भी जो कोविड है वो कंट्रोल में आ गया तो। शाहिद मंजर का सवाल है, इनवॉइस नेम एंड एड्रेस क्या सेम होना चाहिए एज पर अमेजोन रिकॉर्ड? क्या किसी अदर पर्सनल के बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं जो अमेजोन से मैच ना हो? आई थिंक इज आस्किंग फॉर द इनवॉइस पे जो नाम होता है और पेमेंट जो होती है उसके हवाले से पूछ रहे हैं। नहीं, बेसिकली आपका वो कोई इसमें नहीं है कि आपका जो फैक्ट्री है वो उस पर इनवॉइस नेम क्या है या एड्रेस क्या है। सिर्फ एड्रेस होता है कि जिसमें हम अपना सिर्फ अमेजोन का वो दे देते हैं कि इसका BH1X है या जो भी है। आपका इनवॉइस नेम से उनको कोई लिंक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इनवॉइस लेनी है। अगर तो आप DDU कर रहे हैं ना, तब ये बहुत चीजें मैटर करती है। लेकिन एक और मैं सबको बता दूं कि आप लोग DDU ना करवाएं। हमें नहीं पता होता कि यार हमारा कितना टैक्स बनेगा और हमें कितना पे करना पड़ेगा। DDP ही जाएं, और DDP में हमें हमें हमारे नाम से कोई लिंक नहीं है, हमारे नंबर से कोई लिंक नहीं है। वो फ्रेट फॉरवर्डर जाना और यूके यूएस के लॉज जाने बस। अच्छा, तारिक लैया भाई ने जो सवाल किया है, कैन वी सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना विदाउट सैंपल, तो क्या ये करना चाहिए? अच्छा, मुझे एक बात, आप 10,000 का स्टॉक ले रहे हैं, $10,000 का स्टॉक ले रहे हैं, क्या आप $100 and $200 भर के सैंपल नहीं चेक करेंगे अपना? 100% डेफिनेटली करेंगे यार। जो $1,000 स्टेक पे होते हैं, अकाउंट स्टेक पे होता है, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट स्टेक पे होता है, अकाउंट हेल्थ डिफेक्ट पे होती है, स्टेक पे होती है। तो बहुत सारे मसले हैं इसके अंदर, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, बगैर सैंपल के हरगिज भी आपने प्रोडक्ट सोर्स नहीं करनी है, भले 100 पीसेस भी मंगा रहे हैं, हरगिज नहीं करनी है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एवरीबॉडी आस्क इट, व्हाट्स द यूजुअल पर केजी फ्रेट फॉरवर्ड चार्ज फॉर यूएसए? अच्छा, ये ना अब ना मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी हमें रेट्स चाहिए एफएफ के, हमें बता दें कि यार यूजली रेट क्या चल रहा है, $1 चल रहा है, $2 चल रहा है, $3 कितना चल रहा है। ये सारा डिपेंड होता है आपके CBM पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक पेन है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि यार इस पेन का, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि अगर यार ये इतने पेन है ना, इसका $1 चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज चेंज हो गई है जिसका वेट हाई हो गया है, उसका रेट चेंज हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में उसकी CBM के बाद उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो हमें ये नहीं होती इसकी फिगर के रेट्स क्या चल रहे होते, जो नॉर्मली अभी चल रहे हैं वो 1.5 1.7 तक चल रहे हैं, बट ये फ्लक्चुएट होते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो ये जब तक आपका सप्लायर लोगों को या किसी फ्रेट फॉरवर्डर को पूरा ना भेज दें कि इसका डायमेंशन कितनी है, वॉल्यूम कितना है, CBM कितना है, उसके बाद जाके आपको फिगर्स पता चलती हैं कि रेट क्या चलेगा मेरे प्रोडक्ट पे। सही। शिराज सलीम का एक और सवाल है, सर डू फ्रेट फॉरवर्डर नीड्स और VAT एंड EORI नंबर फॉर DDP फॉर UK? नो, नहीं चाहिए होता। ऑलराइट, ये भी बड़ा एक कॉमन सवाल है। सर अगर हमारी इन्वेंटरी ड्यूरेशन में एंड हो जाती है तो कैसे इस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे? लोकल सोर्सिंग प्रॉब्लम। हाँ, लोकल सोर्सिंग प्रॉब्लम, बट ये चीजें ना हमें पहले सोचनी चाहिए थी, हमें पता होना चाहिए। जो PL के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए बेसिकली कि चाइनीज न्यू ईयर कब आ रहा है, क्या इन फ्यूचर हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको पता होना चाहिए। अगर इन्वेंट्री एंड हो जाती है तो आप चिल करें इस सिचुएशन में अभी फिलहाल के लिए, या वही आउटसोर्स करें। ग्रेट।
अच्छा, ये बड़ा एक खतरनाक सवाल है, आई थिंक पॉसिबल तो नहीं होता. हाउ टू इंश्योर 100% डिफेक्ट फ्री स्टॉक इज शिप्ड टू Amazon warehouse? 100% defect free is next to impossible, I guess. होता है ऐसा कभी? कोई कंपनी इंश्योर करती है? नहीं, होता नहीं है, बट अगर तो मैं, ये सारा डिपेंड कर रहा है आपके फ्रेट फॉरवर्डर पे. ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है फ्रेट फॉरवर्डर पे. अगर तो आपकी फ्रेट फॉरवर्डर से अच्छी बन गई है ना, तो याद रखें जिस तरह पाकिस्तान में हमारी शिपमेंट्स को उठा के फेंकते हैं, ट्रेन वाले उठा के फेंकते हैं, तो वो चाइनीज ये श्योर करेगा कि आपकी सारी जो जी स्टॉक है जो हमने पिक कर रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डर फैक्ट्री से, वो बड़े आराम से रख रहा होता है. बट फिर भी आप याद रखें कि 99% आपका सामान ठीक होता है, ठीक पहुंचता है. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन शाहजमान. मोहसिन खान कह रहे हैं, do we need the DDP documents to have a clear picture of the duty deducted so that he can make it adjusted when filing the US tax? टैक्स के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं हमें जरूरत नहीं है डीडीपी के लिए, हमें कुछ नहीं जरूरत. ये आपका देखें, मैं एक चीज बताता हूँ आपको. हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, उन्हें पता है, हमें पता है, आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि हम जो चीज डीडीपी का है ना, वो फ्रेट फॉरवर्डर सेल्स टैक्स जब फाइल करेगा वो मनी पुल आउट करवा लेगा. देखिए वो उसका काम है, उसको जाने, उसको सही पता है कि उसने कितनी मनी पुल आउट करवानी है. आपका इसमें कोई लिंक नहीं है, आप ना ही करें ये चीजें, तो वो अपनी कंपनी पे सामान भिजवा के क्लियर करवा के आपके एड्रेस पे भिजवा रहा है, वो उसका काम है, उसी को ही करने दें. वो $1000 वापस करवा लेता है, 2000 करवाता है, 3000 करवाता है, वो उस पर डिपेंड है. छोड़ दें आप उसको. बस आपने जो डीडीपी की अमाउंट दे दी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. फायजा कासिम कह रही हैं कि सर, आई एम गोइंग टू ऑर्डर 200 आइटम्स फ्रॉम अलीबाबा टू सऊदीया. माय क्वेश्चन इज अबाउट शिपमेंट कॉस्ट. द सप्लायर दैट आई हैव सेलेक्टेड इज फ्रॉम कोरिया. डज इट हैज एनी इफेक्ट ऑफ चाइनीज न्यू ईयर? The supplier that I have selected is from Korea. Does it? नहीं करेगा. कोरिया में ऐसी बेसिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. या चाइना मेनलैंड मेनली इफेक्ट होता है प्रॉब्लली इसमें ज्यादा. कोरिया इज क्वाइट फार फ्रॉम. अच्छा, सबसे पहले ना मोस्टली लोग सोच रहे हैं कि चाइनीज न्यू ईयर क्या है. मैंने 2-3 क्वेश्चंस देखे हैं, तो उनका क्वेश्चन था कि सर ये चाइनीज न्यू ईयर क्या चीज है, न्यू ईयर तो गुजर गया. तो मैं ना ऐसी 1 मिनट के अंदर आपको बता दूं कि हमारा जो न्यू ईयर होता है वो एक इंग्लिश न्यू ईयर होता है. चाइनीज का न्यू ईयर क्या होता है, आप लोगों ने एक, मेरे ख्याल से इंग्लिश में एक चैप्टर भी था, न्यू ईयर चाइनीज, ऐसा कोई नाम था, मुझे याद नहीं है. तो होता क्या है, ये जो चाइनीज न्यू ईयर होता है, ये अपने घर का सारा सामान निकालते हैं, घर को धोते हैं और नया सामान लेके आते हैं. उसमें हर चीज है, घर का पेंट, बल्ब, सोफे, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने निकालनी है, नई खरीदनी है, और ये अपने घर की सफाई करनी है 1 साल में एक बार. इंटरेस्टिंग. Great. Okay, Shahzaman, it was a great session. काफी सवाल, काफी क्वेश्चंस थे, बड़े जबरदस्त क्लियर हुए, और ऑडियंस भी हमारी इधर कह रही है कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. सो थैंक यू फॉर योर टाइम शाहजमान, और बड़ा मजा आया. Inshallah we'll be keep doing such sessions, such informative sessions, to make it more engaging and more informative for the audience as well as for our students. Thank you so much. Take care. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.